آپ دیکھ رہے ہیں آج پاکستان، ٹاپک آف دا ڈے کی باری ہے. آج ہفتے کا آخری دن ہے تو ذرا ہم نے سوچا کہ فیملی میٹر سے ریلیٹڈ ایک بہت ہی اہم ایشو کو اٹھایا جائے. آج بھی ہمارے یہاں کئی ریلیشن شپس، کئی شادیاں جب ختم ہونا چاہتی ہیں، لوگ اپنے اپنے راستے جدا کرنا چاہتے ہیں، ایک بہت بڑا کنسرن ان کے بچوں کے حوالے سے ہوتا ہے. معاشرے میں کافی حد تک ایکسیپٹنس آ گئی ہے جی کہ اگر شادی آپ کے لیے کامیاب نہیں ہے، اگر آپ اس میں خوش نہیں ہیں، پرسکون نہیں ہیں، تو آپ اپنے راستے جدا کر لیں. لیکن اگر کسی جو اچھا پیریڈ تھا آپ کا شادی کا، یو ہیو ڈیسائیڈڈ ٹو ہیو اے فیملی، اس فیملی پہ کیا اثرات مرتب ہوتے ہیں، یہ بہت بڑا کوشچن مارک ہوتا ہے، خاتون کے لیے بھی اور مرد کے لیے بھی. بیکاز کوئی بھی شخص اپنے بچوں کو نیگیٹولی امپیکٹڈ نہیں چاہتا. لیکن کیا آپ اس چیز کو پریونٹ کر سکتے ہیں؟ کیا آپ کا ساتھ رہنا اس بات کی دلیل ہے کہ بچوں کے لیے یہ بہتر ہے؟ اور دونوں ہی صورتوں میں کہ اگر آپ علیحدہ ہوتے ہیں، آپ طلاق کا راستہ اختیار کرتے ہیں، یا پھر آپ اپنے پرابلمز کو ایڈریس کرتے ہوئے ساتھ رہنے کی کوشش کرتے ہیں، ان تینوں صورتوں میں بچوں پہ کیا اثر پڑتا ہے، آئیے آج ذرا اس کو ڈسکس کرتے ہیں. آج ہمارے پاس ایک زبردست پینل ہے جی. فرسٹ اینڈ فارموسٹ عالیہ سارم جی ہمارے ساتھ موجود ہیں. تھینک یو عالیہ بھابھی فار میکنگ ٹائم فار اس. آپ ایک سوشل ایکٹیوسٹ ہیں، سماجی کارکن کی حیثیت سے ایسے بہت سارے مسائل، ایشوز، سینیریوز آپ کے سامنے آتے ہیں. I'm sure you can cut through them کہ الگ الگ انکم اسٹریٹا میں، الگ الگ کمیونٹیز میں یہ چیز کس طرح اثر انداز ہوتی ہے. تو تھینک یو ویری مچ فار بینگ ہیئر. اس کے علاوہ ہمارے ساتھ ڈاکٹر فریحہ ناز موجود ہیں جو کہ سائیکیٹرسٹ ہیں، ماہر نفسیات ہیں. تو یقیناً جو اس کا ایک نفسیاتی پہلو ہے، بچوں کی کیا عمر ہے، وہ کتنے سمجھدار ہیں، اور خاص طور پہ کپل کی بھی کیا عمر ہے، یہ بھی بڑا معنی رکھتا ہے، جس کو شاید ہم اپنی اوور آل کانورزیشن میں اس کو لے کے نہیں آتے. اس بات کو ایک 2 سال کی، 1 سال کی شادی کا ختم ہونا بنسبت یا ان کمپیریزن ٹو کہ ایک 16 سال کے ساتھ کا ختم ہونا، ان میں بہت فرق ہوتا ہے. بہت سارے نشیب و فراز ایک لانگ ٹرم کپل نے ساتھ دیکھے ہوتے ہیں، اور اس کے باوجود بھی اگر وہ یہ فیصلہ کر رہے ہیں تو پھر ون نیڈس ٹو انڈرسٹینڈ اے لاٹ آف تھنگس. سو تھینک یو ویری مچ فار بینگ ہیئر. اور ڈاکٹر فریحہ اگر اسی سے آغاز کر لیں کہ کتنا فرق پڑتا ہے، یعنی بچے کی عمر اگر کم ہے اور شادی کو شاید 3 یا 4 سال کا عرصہ گزرا ہے، بنسبت کہ لوگوں نے حتی الامکان کوشش کی ہے ساتھ نبھانے کی، اور 10، 15، 16 سال کے بعد اگر شادی ختم ہو رہی ہے، تو ان دونوں سچویشنز میں فرق کیا ہے اور بچوں پہ اثر کیا پڑے گا؟ جی فریحہ. جی I think you can hear me. جی I can. First of all, thank you for inviting me. اور پہلی بات تو یہ کہ جو پیرنٹس کی سیپریشن ہے، وہ چاہے بچے جو ہیں وہ چاہے سیپریشن جو ہے وہ 3 to 4 years کے بعد ہو، اینڈ یو ہیو kids اور 16 یا 20 years کی میرج کے بعد کا ختم ہونے کے بعد جو ہے وہ بچوں کی اگر ہم ذہنی صحت کے بارے میں بات کریں تو دونوں صورتوں میں بچے ڈسٹرب ہوتے ہیں نا. اور ڈپینڈس اپون کہ ہماری سوسائٹی میں پیرنٹس پہلے اتنی اویئرنیس نہیں. پہلے یہ ہوتا تھا کہ آفٹر ڈیورس یا پھر خلا ہے یا ڈیورس ہے، اس کے بعد کیا ہوتا تھا کہ جو پیرنٹس ہیں، مدر یا پھر فادر، وہ بچوں کو سنیچ کرنے کی کوشش کرتے تھے کہ یا تو وہ فادر کے پاس رہیں گے یا پھر وہ مدر کے پاس رہیں گے. اب یہ جو ہے اویئرنیس آنا شروع ہو گئی ہے کہ اگر آپ کی سیپریشن ہو بھی جاتی ہے، نو میٹر کہ آپ کتنے سال ساتھ رہے ہیں، تو آپ اپنے بچوں کے ہاتھ میں یہ ہے کہ بچوں کو آپ کانفیڈینس میں لے کے، اور جب یہ آپ فیصلہ لیتے ہیں تو اس کے بعد بچے ایزیلی جو ہے وہ اپنی مدر کے ساتھ بھی جو ٹائم اسپینڈ کرنا چاہتے ہیں وہ کر لیتے ہیں، اور جو اپنے فادر کے ساتھ ہیں جتنا ان کا ٹائم بچتا ہے. یہ بہت براڈ اسٹیٹمنٹ ہو جائے گی بچوں کی اپنی عمر پہ، سرکمسٹانسز پہ، کن حالات میں یہ ڈیورس یا علیحدگی ہو رہی ہے، یہ سب چیزیں میٹر کریں گی. عالیہ بھابھی، لیکن جو بیسک سوال ہے، جو کریٹیکل سوال تھا میرا، کہ کیا کم عمر بچوں کو جن کی عمر 10 سال سے کم ہے، ان کو یہ بات بتانا کہ جن بھی وجوہات کی وجہ سے پیرنٹس اب ساتھ نہیں رہ پا رہے ہیں زیادہ آسان ہوتا ہے بنسبت؟ ہم اکثر دیکھتے ہیں کہ خواتین انتظار کر رہی ہوتی ہیں کہ بچے ایک میچور سٹیج پہ پہنچ جائیں، یا تو بیٹی کی شادی ہو جائے یا بیٹا کمانے کے قابل ہو جائے، اور اس کے بعد علیحدگی اختیار کی جاتی ہے. کس سچویشن میں، کس فیز میں یہ قدرے بہتر ہے آپ کے خیال میں؟ علیحدگی اور طلاق اور خلا کسی صورت میں اچھی نہیں ہوتی، لیکن اگر ریلیشن شپ اتنا ٹاکسک ہو جائے یا ظلم زیادتی کسی بھی طرف سے بہت زیادہ ہو جائے تو مجبوراً یہ کام کرنا پڑتا ہے. لیکن ذہن میں سب سے پہلے یہ رکھیے کہ شادی سے پہلے بہت چیزیں دیکھیے، اور بچوں کے بعد اپنے آپ کو ایک طرح سے قربانی جگہ جگہ دینی پڑتی، لیکن صرف عورت کو نہیں، مرد کو بھی. اور کسی بھی عمر میں علیحدہ ہو جائیں، ماں باپ اولاد کی
औलाद ऐसे समझती है कि माँ बाप उसकी दो आंखें हैं, एक माँ है और एक बाप है। तो कोई ये ना समझे, ना माँ ये समझे कि बाप से जुदा करके उनको खुश रख सकती है, ना बाप ये समझे कि माँ से जुदा करके खुश रख सकते हैं। बच्चे जो देखते हैं अपनी आंखों से देखते हैं, इसमें एज का भी कुछ लेना देना नहीं है। अगर कोई 8 साल की बच्ची है, कोई 7 साल की बच्ची है, डिपेंड करता है उसकी नेचर कैसी है। 2 बच्चियां हैं, अगर अलहदगी होती है या तलाक हो जाती है किसी भी सूरत में, आप उनकी अपनी स्टेटमेंट भी अलग होती है। एक केस की बात करूं, ईद के दिन 2 बच्चियां तैयार हुई, एक ही माँ बाप हैं। एक बच्ची जो है वो ये कह रही है कि अच्छा हुआ कि माँ अलग हो गई क्योंकि बाप बहुत ज्यादा जुल्म करता था और हमें बहुत ज्यादा तकलीफ में रखता था। और जो दूसरी जो छोटी बच्ची थी वो तैयार होकर बाहर नहीं निकलती, वो एक कमरे में बैठी रहती है। जब उससे पूछा जाता है कि बेटा तुम बाहर क्यों नहीं आई, तो उसने कहा कि ये कैसी ईद है जिसमें मेरे बाबा मुझे नहीं देख रहे कि मैंने कैसी चूड़ियां पहनी है, मैं किस तरह तैयार हुई हूँ, तो मैं अपने बाबा को मिस कर रही हूँ और मेरे बाबा इतने अच्छे नहीं है कि मुझे आकर वो मिलेंगे। देखिए ये एक इतना बड़ा सब्जेक्ट है, हर बच्चे की अपनी एक अलग साइकी होगी, हर खानदान का अपना माहौल होगा और सबसे बढ़कर जो माँ बाप हैं उनका भी एक माइंड सेट होता है। अलहदा हो जाने से या कोर्ट के मिलवा देने से कुछ नहीं होता और ये कह देना कि बच्चा माँ से भी मिल रहा है बाप से भी मिल रहा है। देखिए अगर वो एक दूसरे के साथ मिल रहे हैं और वो दिल उन्होंने साफ कर लिए, माफ कर दिया एक दूसरे को, तो बेहतर है। लेकिन अगर बच्चा माँ के पास जा रहा है, माँ बाप की बुराई कर रही है और वो बाप के पास जा रहा है, वो माँ की बुराई कर रहा है, तो ये भी एक बहुत टॉक्सिक रिलेशनशिप होता है। ये मैं इसलिए कह रही हूँ कि सारी चीजों को बहुत सोच समझकर फैसला करने की बात है। और कोर्ट अलहदा कर सकती है, कोर्ट मिला नहीं सकती, मिलते दिलों से हैं। बिल्कुल सही। फरिया, आप क्या कहेंगी कि अगर जैसे 2 बच्चों में तफरीक की गई, दोनों की पर्सनालिटीज जुदा हैं, यकीनन जब वो पेरेंट्स के बीच में होते हैं बाय डिफॉल्ट बच्चा साइड ले रहा होता है, किसी एक के वर्जन, किसी एक के नैरेटिव, यानी एक के साथ माँ या बाप के साथ उसकी हमदर्दी होती है और दूसरे पेरेंट को वो एज अ विलन इमेजिन कर रहा होता है। तो अगर उम्र बहुत कम है और नासमझ हैं बच्चे, लेकिन इसके बावजूद जो नाराज बच्चा है वो बड़ा वोकली कह रहा है कि माँ तुम क्यों इस शादी में हो, हम अकेले गुजारा कर लेंगे। दिस पर्सन, जब ये हमारे वालिद साहब घर में आते हैं तो घर में भी बदमस्की होती है, माहौल खराब होता है, आप भी उदास हो जाती हैं। तो अगर बच्चे में अलहदगी से पहले ही ऐसे ख्यालात आ रहे हैं, वे ही हिमसेल्फ इज नोटिसिंग कि जी घर के हालात सही नहीं हैं, तो इसको एड्रेस कैसे करना चाहिए आपके ख्याल में? पहली बात तो ये है कि जब आप बदमज़गी की तरफ आते हैं और जब आपका रिलेशनशिप टॉक्सिक हो जाता है, जब आप अपने अगर एक फीमेल है वो अपने हस्बैंड से खुश नहीं है और जैसे बच्चे के सामने वो, क्योंकि इन्वायरमेंट बहुत मैटर करता है, आपकी साइकोलॉजिकल हेल्थ में इन्वायरमेंट एक वाइटल रोल प्ले कर रहा होता है। आप जिस तरह के इन्वायरमेंट में पल बढ़ रहे होते हैं, आप हर चीज़ों को अडॉप्ट करते हैं। आप बहुत सारी चीज़ें, अगर जब आप टॉक्सिक चीज़ें अपने अराउंड देखते हैं, आप देखते हैं कि जैसे ही बाप घर में आता है तो उसके बाद सबसे पहले आप लड़ाई देखते हैं माँ बाप की। आप किसी एक फिगर को आप देखते हैं कि एज अ विलन, जैसे आपने खुद कहा कि एज अ विलन आप उस कैरेक्टर को लेते हैं और अदर जो पेरेंट है उसको आप देखते हैं कि वो एक विक्टिम रोल प्ले कर रहा है। सो वहाँ पे आके बच्चे में इस तरह की थॉट्स जो है ना वो आना शुरू हो जाती है। तो उनको हम प्रिवेंट इस तरह से कर सकते हैं, बिकॉज वी नीड टू टेक प्रिवेंटिव मेजर्स के इस तरह की थॉट्स बच्चे में आए ही ना, उससे और अगर आ रही हैं तो उनको एड्रेस इस तरह से किया जा सकता है कि अब कम्युनिकेशन एक की होती है हर चीज को एड्रेस करने की। इससे पहले कि बच्चा टेंट्रम्स थ्रो करना शुरू करे, बच्चा कुछ ऐसे साइंस एंड सिम्टम्स शो करे जो कि साइकोलॉजिकल हेल्थ के डैमेज होने की तरफ जा रहे हैं, उससे पहले हमें उन्हें एड्रेस करना चाहिए कि हाँ अगर बच्चा ये बात कर रहा है तो इसका मतलब ये है कि क्योंकि बच्चे चीजें एनवायरनमेंट से पिक करते हैं, इसका मतलब ये कि वो काफी देर से पिक कर रहा है, अब वो उसकी टॉलरेंस जो है ना वो बिल्ड हो के अब वो कम होना शुरू हो गई है, वो बर्दाश्त नहीं कर पा रहा है। इसके अंदर मुझे ये भी लगता है फरिया कि एक एलिमेंट ऑफ इमोशनल डंपिंग भी है। देखिए बाय डिफॉल्ट बच्चा जिस 4 दीवारी के अंदर रह रहा है वो, जैसे अभी आलिया भाभी भी कह रही थी कि वो अपनी नजर से अपने जहन से चीजों को देख भी रहा है, परख भी रहा है, प्रोसेस भी कर रहा है। हम इस बात में इस अहम
انفلوئنس کو مائنس نہیں کر سکتے کہ اگر ماں کو وہ اداس دیکھتا ہے, روتا دھوتا ہوا دیکھتا ہے, یا دونوں والدین کی لڑائی کو ایکسپیرینس کرتا ہے, تو وہ جو الفاظ کہہ رہے ہیں, وہ جو ایک دوسرے سے باتیں کہہ رہے ہیں, وہ کہیں نہ کہیں وہ اس کا ننھا سا ذہن اس کو پروسیس کر رہا ہوتا ہے اور اپنے انداز میں سمجھنے کی کوشش کر رہا ہے کہ اصل میں لڑائی کا مدعا کیا ہے, کیا پیسوں پہ لڑائی ہو رہی ہے, مزاج پہ لڑائی ہو رہی ہے, باپ کے آتے ہی کیا غصہ گھر میں ایک دم بڑھ جاتا ہے, باپ کو کوئی چیز پسند نہیں آ رہی ہوتی, مثال کے طور پہ کھانے پہ لڑائی ہے, گھر کے انداز پہ لڑائی ہے, اب میری دادی کی وجہ سے لڑائی ہے. تو عالیہ بھابی یہ سب چیزیں بچہ تو اپنے انداز میں پرکھ رہا ہے, لیکن ساتھ ہی ساتھ جب ماں کے پاس کوئی اور سننے والا کان نہیں ہوتا کہ وہ نہ اپنی دلجوئی کے لیے اپنی بہن سے بات نہیں کر سکتی, اپنی کسی دوست سے بات نہیں کر سکتی, ماں سے بات نہیں کر سکتی, اکثر خواتین اپنے کم عمر بچوں پہ ایموشنل ڈمپنگ کرتی ہیں, ماں باپ کی برائی کرتی ہیں یا بتاتی ہیں کہ وہ کس کیفیت سے گزر رہی ہیں. اس کی وجہ سے اس کے نتیجے میں بھی تو بچے کا ذہن بن رہا ہوتا ہے. بالکل بنتا ہے, اور یہ سب سے زیادہ خطرناک کام ہے. دیکھیے, جو بچہ آج اپنے باپ کے لیے نفرت رکھ سکتا ہے ماں کے اکسانے پہ, وہ اس کا الٹا کام بھی کر سکتا ہے, ماں کی طرف سے بھی برا سوچ سکتا ہے. اپنے بچے کو اچھا انسان بنائیے. اور عموماً عالیہ بھابی ہوتا بھی یہی ہے, یعنی اگر پہلے ینگ ایج میں بچے کو اپنی ماں سے ہمدردی ہے, تو جیسے وہ پروان چڑھتا ہے, جب وہ 20-21 سال کی عمر کو پہنچتا ہے اور وہ دیکھتا ہے جب اس کا اپنا ذہن انڈیپینڈنٹ ہوتا ہے کہ ماں میں بھی کمیاں ہیں, نو بڈی از پرفیکٹ, تو پھر یک اس کی ہمدردی والد کی طرف شفٹ ہوتی ہے کہ شاید ماں میں ہی غلطی تھی, یہی چلا نہیں سکی اپنی شادی کو, بیکاز ہی از اونلی بن فیڈ ون سائڈ آف دا اسٹوری. تو یہ بڑا اہم ہے کہ جی آپ بچے کی شخصیت کو اپنے آپسی اختلافات میں نہ ہلا دیں. ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں اینڈ ویل بی رائٹ. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. اچھا جی, اگر ہم فاسٹ فارورڈ کر کے اس پوائنٹ پہ پہنچیں کہ علیحدگی ہو چکی ہے, ڈیورس ہو چکی ہے, اب ایک بچے کے سامنے ظاہر سی بات ہے ایک نئی زندگی ہے. جو پہلے اس کا ایک گھرانہ تھا کہ ایک چھت کے نیچے ماں باپ رہتے تھے, ایک جو تحفظ کا احساس تھا وہ اس بچے سے چھن چکا ہے. وہ کون سے سائیکولوجیکل یا ایموشنل سچویشنز ہیں جس سے وہ گزر رہا ہے. ایک تو سب سے بڑی تکلیف دہ چیز عالیہ بھابی یہ ہوتی ہے کہ اس بچے کو ہو سکتا ہے کورٹ کچہری کے چکر لگانے پڑتے ہیں. جیسے کہ ابھی فریہ بھی کہہ رہی تھی کہ اگر کسٹڈی کے اوپر ایک بیٹل شروع ہو جائے تو بچہ بہت کم عمری میں ان سرکمسٹانسز سے ایکسپوز ہو جاتا ہے جو شاید بڑے ایک ناانصافی کی بات ہے. اس کا ٹراما جو بچے کے ذہن پہ ہوتا ہے, کیا اس کا کسی کو ادراک بھی ہوتا ہے؟ ہوتا تو ہے, لیکن جب ادراک ہو جائے اور آپ وہ ذمہ داری لینا چاہیں تو یہ مین پوائنٹ ہے کہ کیا آپ ذمہ داری لینا چاہتے ہیں. ذمہ داری سے عام طور سے لوگ بھاگتے ہیں. بچے چڑچڑے ہو جاتے ہیں نا, ایک عجیب سا ایٹیٹیوڈ دے رہے ہوتے ہیں. کیوں نہیں ہوں گے سدرا؟ اگر گھر ٹوٹنے کی صورت میں وہ اپنے ننیحال میں چلے جاتے ہیں اور وہاں رہتے ہیں اور وہاں ماموں ہیں, سب لوگ ہیں, اور ان کی ایک نارمل زندگی گزر رہی ہے, تو بچوں میں بہت ساری احساس سے محرومی ہو جاتی ہے. اگر وہ اسکول جاتے ہیں اور پیرنٹس ڈے میں جس طرح سے پیرنٹس مل کر آتے ہیں اور بچے ایک پوری فیملی کی طرح اور بچے جا رہے ہوتے ہیں, ان کے پاس وہ ماحول نہیں ہوتا تو انہیں احساس سے محرومی ہوتی ہے. اچھا, جو گھر کے اپنے لوگ ہیں کبھی تو بیلنس طریقے سے لے کر چلتے ہیں, کبھی اپنے بچوں کو ظاہر ہے ایک نیچرل ایک انسان کی فیلنگ ہے, ان کو تھوڑا اپر ہینڈ دے دیتے ہیں, تو احساس سے محرومی ہوتی ہے. باپ جو ہے مرد کا تو ایک کچھ لوگ بہت اچھے ہیں اور کچھ لوگوں کا ہوتا ہے کہ مرد اکیلے زندگی نہیں گزار سکتا. جیسے ہی زندگی سے ایک عورت جاتی ہے اس کو لگتا ہے کہ مجھے کسی دوسری عورت کی ضرورت ہے. اچھا, دوسری عورت میں وہ اپنی پسند تو شامل رکھتا ہے کہ مجھے کون خوشی دے گا, لیکن وہ کئی دفعہ یہ نہیں دیکھتے کہ آیا ان بچوں کے لیے کون بہتر ماں رہے گی. جیسے لیٹ سپوز اگر کسی مرد کی عمر 30 سال ہے, 35 سال ہے, تو اس کو چاہیے کہ ان بچوں کے لیے وہ 16 یا 15 سال کی بچی کو نہ لے کر آئے. وہ بچی ابھی خود بہت سارے ایسے مینٹل سٹیٹ میں کہ اس کو سنبھالنے کی ضرورت ہے. وہ کیسے ان بچوں کو جن کی عمر اس وقت اگر 8-10 سال ہے, وہ کیسے ان لوگوں کو انہیں سنبھالے گی. یہ ایج ڈفرینس, یہ آپ کا ذہنی جو ایک آپ کے ارتقا کا ہوتا ہے, خدا کے لیے میں اس میں یہ کہوں گی کہ اپنی پسند ناپسند ایک حد تک چلائیے. اس کے بعد جو سچویشن ہے, جو ریالٹی ہے, جو آپ کی ذمہ داریاں ہیں, ان کی طرف آنے کی ضرورت ہے. آپ لائیے اپنی زندگی میں کسی بھی عورت کو, لیکن یہ سوچ کے جو آپ کے بچوں کی زندگی کو بھی تھوڑا بہتر بنا دے اور آپ کی زندگی کو بھی بنا دے, اور معاف کر دیا کریں. سدرا, اگر رشتہ کسی کا بھی ختم ہو گیا یا ختم ہو رہا ہے تو معاف کرنا سیکھیں. ہم سب کو ایک دوسرے کو معاف کرنا پڑے گا. اگر رشتے کی ایک پوری کتاب ہے اور کوئی ایک پیج اس میں کوئی خراب آ بھی گیا ہے تو
پوری کتاب کو نہیں پھاڑا جا سکتا. جیسے کہتے ہیں نا کہ زندگی اگر آپ کی ایک کہانی ہے اور آپ اس کے مصنف ہیں تو the biggest trait that a writer needs to have is کہ اس کو پتا ہوتا ہے کہ چیپٹر کو کہاں پہ کلوز کرنا ہے. تو اگر آپ کے چیپٹر میں بٹرنس بھی تھی, غصہ تھا, دیکھیں آپ ایک انتہائی قدم یا جو آخری فیصلہ ہوتا ہے کہ آپ سمجھ رہے ہیں کہ آپ ساتھ نہیں چل سکتے, وہ فیصلہ آپ لے چکے ہیں, لیکن کیا اس کو ایک احسن طریقے سے آپ اپنے راستوں کو جدا کر سکتے ہیں بغیر ایک دوسرے کو کسی کی ذات پہ کیچڑ اچھالے, کسی کو اور تکلیف دیے. یعنی ہمارے یہاں تو اکثر یہ بھی چیز ہوتی ہے نا کہ انا آپ کی اتنی زیادہ بڑھ جاتی ہے فریا کہ آپ کی جو ذمہ داریاں ہیں, مثال کے طور پہ اگر کسٹڈی ماں کے پاس ہے اور آپ نے سپورٹ کرنے کی, فائنینشلی سپورٹ کرنے کی ذمہ داری لی ہے, لوگ ماں کو تکلیف پہنچانے کے چکر میں اپنے بچوں سے اس فرض سے کوتاہی کرتے ہیں, یعنی پیسے نہیں دے رہے ہوتے, دے ناٹ شوئنگ اپ, یا اپنے آپ کو بینکرپٹ شو کرتے ہیں. سو آپ کو ایک پوری ایک بینڈوتھ ملے گی. یا دوسری طرف یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ لڑکی کے جو گھر والے ہیں, اس کے باپ, اس کے بھائی کو اتنی شدید نفرت ہو جاتی ہے اس کے سابقہ شوہر سے کہ وہ سارا غصہ اس کے بچوں پہ نکالا جا رہا ہوتا ہے. تو ہر طرح کی سچویشن ہمارے سامنے ہے. ایک کالر ہمارے ساتھ ہے, ان کی بات سنتے ہیں. ہیلو, السلام علیکم. ہیلو ہیلو, السلام علیکم سدرا. آئی تھنک کال ٹرانسفر ہو رہی ہے. ہیلو, السلام علیکم. وعلیکم السلام سدرا. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام سدرا. سروت کیسی ہیں؟ سروت کیا کہیں گے ہمارے آج کے موضوع پہ؟ آپ کیسی ہیں یہ بتائیں؟ الحمدللہ بالکل ٹھیک ٹھاک. لائٹ نے بڑا پریشان کر رکھا ہے, اس پہ کوئی پروگرام کر لیں. ہاں آپ نے بہت اچھا آئیڈیا دیا, اگلے ہفتے ہی کرتے ہیں ہم اس پہ پروگرام. بالکل صحیح ہے, اس پہ پروگرام کرتے ہیں. آج کے موضوع پہ کیا کہیں گی سروت؟ میں آج کے موضوع پہ کہوں گی کہ جو والدین رہتا ہو جاتے ہیں یا میاں بیوی میں رہتی ہو جاتی ہے, تو ان کو سب سے پہلے تو سوچنا چاہیے اگر شادی ہو گئی ہے ان کے نہیں بن پا رہی ہے تو پلیز بچے ہونے سے پہلے 1 سال کے ہی اندر اپنا جو بھی فیصلہ کر لیں. بچوں کے بعد ساری عمر بچے سفر کرتے ہیں, دونوں کا کچھ نہیں جاتا. شاید عورت بھی دوسری کر لے, مرد بھی دوسری کر لے. بچے کس کے پاس رہیں گے؟ باپ کے پاس رہنا چاہتے ہیں, ماں کے پاس. ساری زندگی ان کو وہ سفر کرتے ہیں کہ ہمارے ماں باپ کو کیا ہوا تھا. انہیں تو چھوٹے ہوتے کوئی 3 سال کا ہوتا, کوئی بڑے بھی بچے ہوتے ہیں گرو اپ, تو انہیں تو سمجھ میں نہیں آتی نا. تو ان کو یہ تو رہ بھی کرتے ہیں, پورے بچوں کو سوچ دینا چاہیے, ان کی خاطر سمجھوتے میں زندگی گزار دینی چاہیے. کہ بڑے ہو کے جب لڑکیاں ہوتی ہیں, بڑی ہوتی ہے تو لوگ 10 سوال کرتے ہیں ماں کیوں چلی گئی تھی, ماں کیوں بھاگ گئی تھی, ماں نے کیوں چھوڑ دیا تھا, کیا وجہ ہوگی. بچوں کی شادی میں بھی مسئلے میں پرابلم ہوتی ہے. بالکل صحیح کہہ رہی ہیں سروت. اور اگر اسی چیز کو فاسٹ فارورڈ کریں, فریا آپ کیا کہیں گی؟ عام طور پہ یہ کہا جاتا ہے یا لوگ جب یہ بچے بڑے ہو جاتے ہیں جن کے والدین کی علیحدگی یا طلاق ہوئی ہوئی ہو تو ایک سٹیمپ لگ جاتا ہے. انہوں نے کہا کہ جی ہم نے کیونکہ ان بچوں نے کبھی ایک ہیلدی گھرانہ دیکھا ہی نہیں ہے, ایک ہیلدی ریلیشن شپ دیکھا نہیں ہے, تو شاید ان میں یہ صلاحیت ہی نہیں ہے کہ یہ بھی اپنے رشتوں کو نبھا سکیں. یہ کتنا صحیح اور کتنا غلط ہے؟ اس کے بارے میں یہ کہوں گی کہ بچے ایکچولی آگے ڈر جاتے ہیں. وہ جب اپنے پیرنٹس کا جو ریلیشن شپ ہے وہ ٹاکسک ریلیشن شپ انہوں نے دیکھا ہوتا ہے, تو وہ اپنی زندگی میں جب موو آن کرتے ہیں, چاہے وہ ماں کے پاس ہیں یا پھر باپ کے پاس ہے, لیکن ان کے اندر جو کامن بیہیویئر ریسرچ کے تھرو میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ ریسرچ پروو کرتی ہے ان چیزوں کو کہ ان کے اندر جو کامن سائیکولوجیکل ایشوز آتے ہیں, بچے ریبیلیس ہو جاتے ہیں. بچے اپنے آپ, بہت سارے بچے ایسے ہیں جو کہ نیگیٹو بیہیویئرز میں انوالو ہو جاتے ہیں. ان کے بیہیویئرز جو ہیں وہ پازیٹیوٹی کی طرف نہیں ہوتے, وہ ہر نیگیٹو بیہیویئر کو آپٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں. اینڈ دے ڈو ہیو جسٹیفیکیشن فار دیٹ. اگر مدر کے پاس ہیں, فادر کے پاس ہیں, اور وہ انہیں اس چیز کے اوپر کوشچن کریں کہ وائی یو ڈوئنگ دس, وائی یو بہیونگ لائک دس, تو وہ ایک ہی آنسر ان کے پاس ہوتا ہے کہ نہیں, یو کین کوشچن آر بہیویئر بیکاز یو ہیو ٹو look at your own behavior as well. تو بچے ایک تو ریبیلیس ہو جاتے ہیں. اس کے علاوہ بچوں کے اندر جو سائیکولوجیکل ایشوز آتے ہیں کہ کچھ بچے انفیریورٹی کمپلیکس کا شکار ہو جاتے ہیں. بچوں کی سیلف اسٹیم بہت لو ہو جاتی ہے ایز کمپیئر ٹو دا ادر کڈس جن کے پیرنٹس کا بڑا ہیلتھی ریلیشن شپ ہوتا ہے. سو جب ہم بچوں کو دیکھتے ہیں, ان کے بیہیویئرس کو دیکھتے ہیں, تو یہ جو سائیکولوجیکل ایشوز آتے ہیں ان میں کچھ بچے کمیونیکیشن میں بالکل زیرو ہو جاتے ہیں. تو انہیں وہ آگے اپنی زندگی میں جب ان کو کوئی کسی ریلیشن شپ میں جانا ہو یا پھر کوئی چیز بھی انہوں نے آپٹ کرنی ہو, تو وہ اب پیچھے دیکھتے ہیں کہ ان کے پیرنٹس کا ریلیشن شپ جو ہے نا وہ ریفلیکٹ کر رہا ہوتا ہے, کیونکہ وہ کئی چیزیں جو آپ کے لیے آپ نے ایکسپیرینس کی ہوتی ہیں بطور بچے کے, وہ آپ کے تجربوں کا, آپ کے ارلی ایکسپیرینسز کا حصہ ہوتی ہیں. یا تو وہ آپ کے اندر ایک خوف شروع کر دیتی ہیں, یا آپ اپنے پیرنٹس کی سائیکولوجیکلی یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اس نامکمل ادھوری تکلیف دہ کہانی کو بدلنے کی بھی کوشش کر رہے ہوتے ہیں. سو وداؤٹ ایون نوئنگ اٹ, لاشعوری طور پہ آپ اپنے ہی پیرنٹ جیسا کوئی شخص استعمال کر
यानी ढूंढ लेते हैं, उससे आप रिलेशनशिप में होते हैं, या बाय डिफॉल्ट आप वही सिनेरियो अपनी लाइफ में क्रिएट करते हैं और उसको बदलने की कोशिश करते हैं, जो कि बहुत तकलीफ दे। कॉलर हमारे साथ हैं, आइए उनकी बात सुनते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सिद्रा इकबाल साहब जी सर, क्या कहेंगे? सिद्रा इकबाल साहब, जब कुरान का मुताला करते हैं तो उसमें दो चीजें अल्लाह को बहुत नापसंद है, एक शिर्क, जुल्म अजीम, और दूसरा तलाक। सिद्रा इकबाल साहब, आपकी आवाज मुझे सुनाई नहीं दे रही। जी जी, आपकी आवाज हमें आ रही है, फरमाइए। ऐसी बात आप कैसे मुझे आवाज दी? ऐसे कभी कभी आप बड़ा अच्छा फिक्रा बोलती है, नरम गरम मुदाखलत, नरम गरम। सिद्रा इकबाल साहब, उस बच्चे से पूछे जिसकी माँ से अलग हो जाती है, बाप अलग हो जाता है और रास्ते पे चलते लड़कियों से कहती ये तुम्हारी माँ है, तुम भी इसी की बेटी। उस बेटे को कहते हैं ये तुम्हारा लोफर बाप है, इसने तेरी माँ शरीफ को छोड़ के फलां से शादी कर ली। सही। अब उस पर क्या गुजरती है, काश के ये माँ बाप सुने, थोड़ा सा समझौता करें। ये बात इतनी ही नहीं है, बच्चों के बाद माँ को भी चाहिए कि वो देखे कि कौन सी ऐसी चीज है मेरे शोर को पसंद नहीं है, वो भी अपनी आदत बदली करे। मर्द को भी चाहिए कि क्या वजह है मुझसे बीवी दूर हो रही है या नाद की तरफ जा रहा हो, कौन लोग मुझे भड़का रहे, तो वो भी अपना रवैया ठीक करे। ये किसी एक का कसूर नहीं होता। बच्चों के बाद अलादा होना, ये सिद्रा इकबाल साहब, ये इतना खौफनाक पहलू है, दुनिया की कोई शख्स भी इसका मुतबादल नहीं है, ना माँ है ना बाप। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही कह रहे हैं। थैंक यू सो मच सर कॉल करने के लिए। अकरम साहब, ऑलवेज वेरी वेरी इंसाइटफुल जो आपकी ऑब्जर्वेशंस होती हैं, और वाकई इसका जो असर है वो बच्चे पे यकीनन बहुत ज्यादा गहरा होता है। लेकिन सवाल फिर ये भी है, ये भी एक लंबी डिबेट है कि क्या बच्चों की खातिर और ज्यादा मेहनत करनी चाहिए एक शादी को निभाने के लिए? क्या वाकई बच्चों के लिए एक ऐसा घर जहां पे रोज लड़ाई झगड़ा है, जहां पे लिंगरिंग प्रॉब्लम्स हैं, बनिस्बत इसके कि दोनों वालिदैन अलहदा हो जाएं, बेहतर है? ये सवाल हम अपने पैनल से डिस्कस करेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। जी जनाब, जिंदगी के कई जो पहलू होते हैं वो आपसे कुर्बानी मांगते हैं, और यकीनन वालिदैन बनने के बाद आप ये फैसला जानते बूझते समझदारी से करते हैं कि अब एक और जात जिसको आप अपनी मर्जी से दुनिया में लेके आए हैं, जो अल्लाह ताला की एक नेमत है, यकीनन उसका ख्याल रखना, उसके प्राइमरी केयर गिवर्स आप हैं। कभी कभार उसको ख्याल रखने में आपको अपनी जात को सेकेंडरी रखना पड़ता है, आपको बैक बेंच पे जाना पड़ता है। और ब्रेक में मैं आलिया भाभी से बड़े डरते डरते कह रही थी कि आलिया भाभी, मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा अगर एक्सट्रीम सिचुएशन नहीं है जिसमें मार पिटाई, आपकी यानी आपकी जात को खतरा है, आपकी जान को खतरा है, और घर में एक ऐसा माहौल है जिसमें वाकई बच्चे परवान नहीं चढ़ सकते, उनकी तालीम और तरबियत नहीं हो सकती। लेकिन अगर शख्सी इख्तलाफात हैं, छोटे आपके मसाइल हैं, और जस्ट बिकॉज एक प्रॉमिस है आपके पास, आप समझते हैं कि शायद इस शादी से निकल के आपको एक बेहतर जिंदगी मिल सकती है, उस प्रॉमिस पे इतने लोगों की जिंदगी को दाव पे ना लगाएं, फिर वहां पे शायद आपकी जात को वो कुर्बानी देनी चाहिए। अली भाभी, अनफॉर्चुनेटली आज के जमाने में बड़ा अनपॉपुलर ओपिनियन हो गया, क्योंकि हर एक को हमने ये समझा दिया कि जिंदगी एक दफा मिलती है और जिंदगी को बेहतर बनाना आपके हाथ में है, और तलाक हो गई कोई बात नहीं, बच्चे फिर भी पल जाएंगे। आप क्या कहती हैं? सिद्रा, मैंने आपको ब्रेक में भी कहा, अब भी कह रही हूँ, आपका ओपिनियन बहुत अच्छा है, जो आपके ब्रॉटअप को दिखाता है। इसमें मुबारकबाद के मुस्तहिक आपके वालिदैन हैं, क्योंकि जिस एज ग्रुप में आप हैं, माशाल्लाह अल्लाह ताला ने जो आपको इज्जत दी है, उसके बावजूद अगर आप रिश्ते निभाने की बात कर रही हैं तो आप बहुत अच्छी बात कर रही हैं। जब हमने कोई रिश्ता निभाना होता है तो उसके हजार बहाने हम ढूंढ लेते हैं, और जब तोड़ना होता है तो उसके लिए एक ही बहाना काफी होता है। ये इंसान की नेचर है। अगर किसी का शौहर एक अच्छा बाप है और वो आपके साथ वही कि उसकी कोई जाती इख्तलाफात है, अच्छा शौहर नहीं है, अच्छा बाप है, लेकिन तो वो आप उस जिंदगी को गुजार लीजिए। देखिए, आपके बच्चों को अगर एक अच्छा बाप मिला हुआ है तो इससे बड़ी ब्लेसिंग कोई नहीं है। लेकिन मैं औरत के लिए कब कहती हूँ कि उस वक्त आप उस शख्स के साथ जिंदगी नहीं गुजार सकती अगर वो आपकी इज्जत की हिफाजत नहीं करता। आपके घर में खुदा न खास्ता वो माहौल है कि लोगों का आना जाना शुरू कर दिया या लादीनियत की तरफ ले जा रहा है, कोई चीज शरीयत और दीन इजाजत नहीं दे रहा, उस तरह का माहौल है आपके घर में, तो यू हैव टू टेक अ स्टैंड। वो आपका एक वो है, या आपको इस बुरी तरह मार रहा है, पीट रहा है, या बुरी तरह क्या आपको मार रहा है, ये चीज एक्सेप्टेबल नहीं है।
ہیں. لیکن بہت ساری جگہوں پہ ایسا ہوتا ہے کہ وہ حرکتیں کر رہا ہے جو آپ کو ذاتی طور پر پسند نہیں ہے, تو اس رشتے کو آپ نہیں توڑیے. آپ کی اولاد کو باپ ملا ہوا ہے, آپ کو زمانے کے حساب سے ایک چھت ملی ہے تو بہتر جگہ ہے. میرے پاس شیلٹر میں جب عورتیں آتی ہیں تو وہی والی بات ہے کہ جب ایک دم میں کوئی بات کہتی ہوں کہ رشتہ نہیں توڑو تو وہ اتنے غصے میں ہوتی ہیں کہ وہ کبھی کبھی مجھے ہی کہتی ہیں کہ بھابھی آپ کیا چاہتی ہیں, ہم مر جائیں, ہم خودکشی کر لیں, ہم کہاں چلے جائیں, آپ نے تو بڑے آرام سے کہہ دیا رشتہ نہیں توڑو گھر نبھاؤ. پھر میں ان کو کہتی ہوں اچھا ایک پیپر لاتے ہیں, پیپر پین لاتے ہیں, پیپر پین پہ میں لائن ڈرا کرتی ہوں اور پھر میں ان سے کہتی ہوں اب بتاؤ کہ اس رشتے میں رہتے ہوئے تمہیں کیا کیا چیزیں اچھی ملی ہیں اور پھر یہ بتاؤ کیا کیا چیزیں بری ملی ہیں. اچھا لیکن عالیہ بھابھی ایک میرا اختلاف ہے, مجھے بتائیں کہ یہ جو پروز اینڈ کونس کی ہم لسٹ بناتے ہیں یہ صرف اور صرف خواتین کو ہم کیوں کہتے ہیں کہ بنائیں؟ یعنی یہی صلاح یہی کاؤنسلنگ ایک آدمی کو, اب دیکھیں ایک عورت اگر لاکھ چاہے کہ اس کا گھر بچ جائے لیکن ایک آدمی اس بات پہ وہ اس نے فیصلہ کر لیا ہے کہ مجھے نہیں سمجھ آ رہی, یا وہ کوئی بھی بہانہ الزام لگا کر آپ سے علیحدگی اختیار کرنا چاہتا ہے, تو جس طرح کہتے ہیں تالی تو دونوں ہاتھوں سے بجتی ہے. جانے والے کو نہ روکنا سدرا, جانے والے کو بالکل نہ روکنا, جانے والے کے لیے دروازہ کھلا رکھو. لیکن اگر واپسی کا آپ واپسی میں اپنے دل کو تھوڑا بڑا کر کے رکھیں گے تو آپ کے دروازے پہ ہجوم رہے گا. ایک شوہر کا نہیں, پتہ نہیں کون کون سے رشتے ہیں جو بے وفائیاں کرتے ہیں, کتنے لوگ ہیں جن کو ہم زندگی دیتے ہیں اپنی پوری اور واپسی میں کچھ نہیں ملتا. تو جو جانا چاہتا ہے اس کو بالکل نہیں روکیے گا, جانے دیجیے. لیکن جو میں نے کہا تھا نا وہ لائن ایک عورت کے لیے, کیونکہ میں عورتوں کو زیادہ ڈیل کرتی ہوں, میں کمفرٹیبل ہوں, میرا بس چلے گا, میرے ہتھے ویسے کوئی اگر آدمی بھی آ جاتا ہے تو ایسا نہیں ہے کہ اس کو میں نہیں کہتی کہ پیپر پین پہ لائن ڈرا کریں, ہم بات کرتے ہیں. لیکن شیلٹر ہوم میں عورتیں اور بچے زیادہ ہیں تو میری گفتگو میں ان کا رنگ زیادہ ہے. لیکن میرا جو بھی فلسفہ ہے یہ جو لوگ آج دونوں پہ اپلائی کرتے ہیں, میرا کوئی بھی فلسفہ, میری کوئی بھی گفتگو دونوں کے لیے ہوتی ہے, انسانوں کے لیے. اچھا فریہ, میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی کہ ٹین ایج میں جا کے یا ینگ ایڈلٹہڈ میں جا کر اگر آپ سے کوئی کلائنٹ آ کے اپنے خدشات کا ذکر کرتا ہے اور خاص طور پہ ریلیشن شپ کو لے کر ان کے ذہن میں بہت فیئر ہیں, بہت سارے ابہام ہیں, اور صرف اس لیے کیونکہ بچپن میں انہوں نے دیکھا کہ ان کے والدین کی شادی نہیں چلی یا شادی میں پرابلمز تھیں, تو آپ کاؤنسلنگ میں ان کو سب سے پہلا مشورہ کیا دیتی ہیں؟ اور اکثر یہ دیکھا گیا ہے, اس میں جینڈر کی کوئی آئی کانٹ میک اے ڈسٹنکشن, لیکن مردوں میں یہ زیادہ پرابلم دیکھی گئی ہے کہ اگر ایک لڑکے نے زندگی میں ارلی آن دیکھ لیا اور اس پہ سوسائٹل پریشر بھی نہیں ہے شادی کرنے کا, تو وہ شادی کے رشتے سے ہی بغاوت کر دیتا ہے. وہ کہتا ہے شادی کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے, دیکھیں میرے والدین کی نہیں چلی. آپ ایسے لوگوں کو کاؤنسل کیسے کرتی ہیں؟ سے پہلے اس چیز کو ایڈریس کرنا ہوتا ہے کہ بچہ کن کن چیزوں کو اوور جنرلائز کر رہا ہے. اب جیسے اس نے اپنے پیرنٹس کا ریلیشن شپ دیکھا ہے جو کہ ٹاکسک ہے, تو وہ اسی ریلیشن شپ کی بیس کے اوپر ان کے ریلیشن شپ کو دیکھ کے آگے زندگی میں جب بھی کوئی کسی ریلیشن شپ میں جانا چاہے گا تو وہ سب سے پہلے اوور جنرلائز کرتا ہے. اوور جنرلائزیشن یہی ہے کہ آپ اپنے پرانے ایکسپیرینسز کو جو آپ نے ایکسپیرینس کیا ہے آپ اپنی پوری زندگی کے اوپر اس کو اوور جنرلائز کر لیتے ہیں کہ اگر پہلے برا ہوا ہے تو آگے آنے والی زندگی میں بھی جو چیزیں آپ ایکسپیرینس کریں گے ان میں آپ کے ساتھ برا ہی ہوگا, کیونکہ وہ پیرنٹس کی سیپریشن کو وہ ایکسپٹ اس طرح سے نہیں کرتے ہیں گریسفلی. سو جب وہ ایکسپٹینس نہیں ہوتی گریسفلی تو وہی والے ایکسپیرینس کی بیس کے اوپر وہ ایک کنکلوژن ڈرا کر لیتے ہیں کہ اگر میرے پیرنٹس کی شادی نہیں چلی تو اگر میں کسی ریلیشن شپ میں جاؤں گا تو میرا بھی ریلیشن شپ نہیں چلے گا, یا پھر اگر میں شادی کی طرف سے جاؤں گا تو میری شادی بھی نہیں ہوگی. سو وہاں پہ یعنی جیسے اگر خدا نہ خواستہ جو بھی وجوہات رہی اس شادی کے ختم ہونے کی, ہو سکتا ہے بچے کے ذہن میں آگے جا کر ہو کہ جی تمام مرد بے وفا ہوتے ہیں یا تمام عورتیں گھر کو سنبھال نہیں پاتی ایٹسٹرا ایٹسٹرا. تو وہ جو بھی آپ نے اوور آرچنگ آپ کے ننھے سے ذہن نے اس وقت پروسیس کیا ہوتا ہے وہ آپ کی زندگی کا ٹروتھ بن جاتا ہے. ایک کالر ہمارے ساتھ ہیں, آئیے ان کی بات سنتے ہیں. ہیلو, السلام علیکم. ہیلو, السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی کون صاحب کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ جی میں رانا شہزاد بول رہا ہوں فیصلہ آباد سے. جی کیا کہیں گے؟ میں آپ شہزاد صاحب آپ نے موضوع بہت اچھا رکھا ہے. میں یہ بات ایڈ کرنا چاہتا ہوں کہ جو صبر ہے نا, صبر یہ مرد میں بھی ہونا چاہیے اور عورت میں بھی ہونا چاہیے. بالکل. اگر صبر اور محبت سے ہم چلیں گے تو یہ سارے معاملے حل ہو سکتے ہیں. ابھی جو ہمارا جو 2022 جو جا رہا ہے یہ بہت فاسٹ ہے. یہ 2015 کے بعد گھریلو کیونکہ مہنگائی کی وجہ سے نا نوک جھوک بہت زیادہ بڑھ گئی ہے. جو انسان کا بجٹ ہوتا ہے نا, بجٹ اس میں ایک عام آدمی 50,000 میں 30,000 میں اپنا
سلسلہ چل رہا تھا. اب ایک سفید پوش بندہ 1 لاکھ روپیہ کمانے والا وہ بھی اس کے گھر میں بھی نوک جھوک چل رہی ہے. یہ نہیں ہے. وجہ یہ بنی ہے کہ مہنگائی بہت زیادہ ہو گئی. اس سارے معاملے میں مہنگائی کا زیادہ ہونا دونوں میں نوک جھوک بڑھ گئی. بالکل. تو میں یہ کہنا آپ سمجھتے ہیں کہ جب مالی مشکلات آتی ہیں تو رشتوں میں کڑواہٹ آ جاتی ہے، اور شاید ہم ایک ہی فیکٹر سے ایک کپل کا، ایک مرد کا کامیاب ہونا جج کر رہے ہیں. عورت کہتی ہے دیر آر ٹائمز جب خواتین کہتی ہیں کہ اگر آپ مجھ سے بے وفائی بھی کر رہے ہیں دیٹس فائن ایز لانگ ایز کہ ہمارے گھر کے گھریلو اخراجات پورے ہو رہے ہیں، بچوں کو اور مجھے اچھا لائف سٹائل دیا ہوا ہے. بات یہاں تک پہنچ گئی ہے. اچھا، کالر ہمارے ساتھ نہیں. عالیہ بھابھی آپ کیا کہیں گی کہ مالی اختلافات سب سے بڑی وجہ بنتی ہے آپ کے خیال میں؟ عورت کا اگر کردار دیکھنا ہے تو اس وقت دیکھیے جب اس کے میاں پر مالی مشکلات آئیں تو اس وقت عورت اپنا کردار بتاتی ہے. اور اچھی عورت گھر نہیں توڑتی اس بات پہ، وہ مرد کا اور میرے خیال میں علی بھابھی دیتی ہے. آپ کی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے مرد کے کردار کو دیکھنا جب اس کے مالی حالات اچھے ہو جاتے ہیں. بالکل یہ سچ ہے. یہ آپ جس انداز میں بھی آپ کہہ رہی ہیں بالکل سچ ہے. جب مرد کے پاس پیسہ آتا ہے اور اس کے پاس فراوانی ہو جاتی ہے خواتین اور اٹینشن بھی مل رہی ہوتی ہے، بہت اٹینشن ملتی ہے، شہرت آ جائے، پیسہ آ جائے، عزت آ جائے، تو اس وقت اس کو سمجھ نہیں آتا. بلکہ کئی دفعہ تو اس کو لگتا ہے جوانی میں جب یہ چاہتا تھا تب نہیں، اب میری عمر اتنی زیادہ سب چیزیں، تو کئی دفعہ اس کو سنبھال نہیں پاتا. اور وہ جو 40 کی ایک ایج ہوتی ہے تو ہم بہت سارے کیسز دیکھتے ہیں. ایک انتہائی شریف لوگوں کو بھی ہم دیکھتے ہیں، لڑکوں کو، کہ جب جوان تھے تو بہت بہتر تھے، لیکن 40 کے بعد جب یہ اٹریکشن آئی تو انہوں نے گھر بھی توڑے، بہت ساری چیزیں. اور مرد کو اگر آپ نے آزمانا ہے نا تو ایک پیسہ، اور خدا نہ خواستہ اگر اس کی بیوی میں کوئی بیماری، کوئی کمی، کوئی ایسی چیز آ جائے، کئی دفعہ اللہ کی طرف سے بھی آ جاتی ہے، کئی دفعہ اس کی اولاد پیدا کرتے ہوئے بھی آ جاتی ہے، تو وہ اچھے مرد تو نہیں، لیکن جو ایک نارمل سوچ ہمارے ہاں ہے وہ فوراً کہتے ہیں کہ کیونکہ میری بیوی میری یہ ضرورت نہیں پوری کر سکتی، یہ کام نہیں کر سکتی، یا کبھی کبھی پڑھائی پہ شادی کے وقت ویری ٹراماٹائزنگ فار ناٹ جسٹ دا کپل بٹ آلسو دا چلڈرن. سو عالیہ بھابھی وہی بات کی اس کو ہم جنرلائز نہیں کر سکتے، لیکن بہرحال جی اس بات سے انکار نہیں کیا جا سکتا کہ آپ کے اس انتہائی فیصلے کا، اس قدم کا بچوں پہ اثر پڑتا ہے. تو جو بھی فیصلہ لیجئے اپنے بچوں کی بقا، اپنے ذہنی سکون اور اپنے تمام سرکمسٹانسز کو کنسیڈر کرتے ہوئے کیجئے. بہت بہت شکریہ. ڈاکٹر فریہ ہمارے ساتھ موجود تھیں، عالیہ بھابھی ہمارے ساتھ تھیں. اسی کے ساتھ ہمیں اجازت دیجئے، انشاءاللہ تعالی آپ سے ملاقات ہوتی ہے اگلے ہفتے، اور خاص طور پہ پیر کے روز ہمارا 9 محرم الحرام کا اسپیشل شو دیکھنا مت بھولیے گا. اپنا بہت خیال رکھیں. خدا حافظ.